السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الهادي إلى سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، امت مسلمہ جب بھی بے دینی کی طرف متوجہ ہوئی ہے اور بے دینی کا ماحول پیدا ہونا شروع ہوا ہے کہ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، یا یہ کہ پورا ملک، پورا عالم اور گھر گھر بے دینی عام ہوتی جا رہی ہے، اور جب بھی عام ہوئی ہے تب بھی وقت کے علماء نے، وقت کے دانشوروں نے اور وقت کے اہل اللہ نے امت مسلمہ کو دین پر قائم کرنے کے لیے اور دینی ماحول اور دینی معاشرہ اور دینی سوسائٹی بنانے کے لیے یہ علماء اور یہ اہل اللہ فکر مند ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ کو اس دین پر لانے کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس نبی پاک کے اسوہ حسنہ پر عمل کرانے کے لیے امت کے علماء نے اور اہل اللہ نے کوششیں اور فکریں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، اور علماء کے اور اہل اللہ کے اقوال، وہ اقوال جو قرآن مجید اور احادیث کا نچوڑ ہے، کہ انہوں نے اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنے زرین اقوال کے ذریعے سے جو قرآن مجید کو اور احادیث کو انہوں نے سمجھا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اور نبی پاک کی زندگی سے اخذ ہونے والے اور نکلنے والی وہ سیرت کو انہوں نے سمجھا ہے، اس سیرت کے ذریعے سے اور قرآن مجید اور احادیث کے پیغامات کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی ہے، ان کی سرپرستی فرمائی ہے، اور انہیں جہالت اور گمراہی سے نکال کر، بے دینی سے نکال کر، الحاد اور بے دینی کی راہ سے نکال کر صراط مستقیم پر قائم کیا ہے۔ یہ ہر وقت کے علماء نے اور اہل اللہ نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ آج بھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات کس طریقے سے منڈلا رہے ہیں، اور گھر گھر بے دینی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس بے دینی کا علاج کیا ہو، اور یہ بے دینی گھر سے نکل جائے، اور ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی دین والی اور دینی معاشرے والی کیسے بن جائے، اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آخرت
اس لیے اہل اللہ نے جب اس چیز کو دیکھا، اہل علم نے اس چیز کو دیکھا کہ امت مسلمہ کا سارا دھیان دنیا ہی کی طرف لگ گیا ہے اور وہ آخرت سے غفلت برت رہے ہیں، آخرت سے بے فکری بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے اپنے اقوال کے ذریعے سے امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر قائم کرنے کے لیے اقوال پیش کیے۔ آج اس موقع پر ایک اہل اللہ کا اور ایک اہل اللہ کے اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو آج کے ماحول کے اعتبار سے جو بے دینی کا ماحول چل رہا ہے، یہ بے دینی سے نکال کر آپ کو دین پر قائم کریں گے۔ اہل اللہ کا یہ قول ہے اور ان بزرگوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو قرآن مجید اور احادیث کا نچوڑ ہے۔ اس لیے کہ اہل اللہ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے جو انہوں نے قرآن مجید اور احادیث کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھا ہے، وہ اچھے انداز سے اور حکمت سے ماحول کے اعتبار سے وہ باتیں اور وہ نچوڑ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ امت راہ راست پر آ جائے۔ تو ایک بزرگ نے یہ فرمایا ہے کہ 8 باتیں بڑی تعجب والی ہیں، 8 باتیں بڑی تعجب والی ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے، پھر بھی اس کی زندگی کہکہوں میں اور ہنسنے ہنسانے میں گزر رہی۔ بات بڑی مختصر ہے لیکن بڑی پتے کی بات ہے کہ آدمی اس قول پر جو اصل میں قرآن اور حدیث کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نچوڑ ہے، اگر اس ایک بات ہی کو سمجھ لے تو اس کے لیے راہ راست پر آنا، صراط مستقیم پر آنا اور اس کا گھر کا ماحول، اس کے معاشرے کا ماحول، اس کی سوسائٹی کا ماحول، بلکہ سارے ملک اور سارے عالم کا ماحول دینی بن جائے۔ تو فرمایا کہ تعجب کی بات ہے کہ موت کا ہر ایک کو یقین ہے اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کسی کو انکار نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کا یقین بھی ہے، لیکن زندگی عیش اور عشرت میں گزر رہی ہے، ہنسی مذاق میں گزر رہی ہے، کھیل کود میں گزر رہی ہے، فضول اور لہویات کی چیزوں میں گزر رہی ہے کہ انسان غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزار۔ اب آپ بتلائیے کہ ایک شخص وہ ہے جس کے لیے فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کو پھانسی دی جانے والی ہے، تو اس شخص کی آپ حالت دیکھیں گے کہ وہ کتنا بے چین اور بے قرار ہوگا، نہ دن کو نیند آئے گی، نہ رات کو نیند آئے گی، نہ وہ کھانا کھا سکے گا، نہ وہ پانی پی سکے گا، وہ کتنا بے چین اور بے قرار ہوگا، ہم اور آپ اس پر غور کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ شخص اس کو معلوم ہو گیا کہ پھانسی ہونے والی ہے، اس کی زندگی کو ہم دیکھیں اور ہماری زندگی کو دیکھیں کہ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ موت کب آئے گی کوئی بھروسہ نہیں، کہ کس پل موت آ جائے، لیکن ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ موت آ گئی، ہم نے موت کی کیا تیاری کی کہ اللہ کے حضور جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا اور برے اعمال کی سزا ملنی ہے، تو ہم نے موت کی کیا تیاری کی ہے اور آخرت کی کیا تیاری کی ہے؟ جب موت یقینی ہے پھر بھی اس سے غفلت برتی جا رہی ہے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کے پر تعجب کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم،
ہم معاشرے پر نظر دوڑائیں اور امت مسلمہ کے حالات کو دیکھیں تو یہ بات صاف واضح اور روشن ہو جائے گی کہ ہر بندہ دھوکے کے اندر زندگی گزار رہا، ہر بندہ دھوکے کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ بلکہ اگر آپ ایک اس شخص کو جس کی عمر 80 سال ہو چکی ہے، 80 سال کا بوڑھا ہے اور وہ بھی جانتا ہے کہ اب کب زندگی سے رخصت ہو جائے اور موت آ جائے، اس کو معلوم ہے، لیکن اگر آپ اس سے بات کریں گے، ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایسے بوڑھے لوگوں سے جب بات کی گئی کہ آپ کے پاس تو سارا وقت خالی ہے، فارغ ہے، آپ نمازوں کا اہتمام کریں، 5 وقتہ نماز پڑھے، اپنے اوقات کو ذکر و فکر میں گزارے، تو وہ 80 سال کا بوڑھا شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت ابھی جو ہے پیروں میں ذرا گھٹنوں میں درد ہے، یہ درد ختم ہو جائے گا، اس کے بعد میں نماز شروع کروں۔ اور یہ صرف ایسی ہی بات نہیں پیش کر رہا ہوں، ایسے واقعات ہو رہے اور ایسے جواب مل رہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ وہ 80 سالہ بوڑھا شخص کتنے دھوکے کے اندر ہے۔ اسی لیے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اب یہ 80 سالہ شخص اب یہ سوچ رہا ہے کہ میرا گھٹنے کا درد ختم ہوگا تب میں نماز شروع کروں گا، تو یہ دھوکے میں نہیں ہے تو اور کیا۔ ایک ایسے ہی شخص سے متعلق یہ بات موجود ہے کہ بڑا پڑھا لکھا شخص تھا اور بڑا سمجھدار شخص تھا، دانش مند شخص تھا۔ جب اس سے کہا گیا کہ نمازوں کا اہتمام کیجیے، اس کو بات سمجھائی گئی۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا، وہ اس کا پوتا تھا جو اپنی گود میں لیے ہوئے تھا وہ، تو اس کو سمجھایا گیا کہ نمازوں کا اہتمام کرو، آخرت کی فکر کرو، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے اور آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ کچھ نامے اعمال میں نیکی کا ذخیرہ کر لے جو اصل زندگی کے لیے کامیابی کا ذریعہ بننے والا۔ تو وہ شخص یہ بات کہتا ہے کہ یہ میرا پوتا جو ابھی گود میں ہے نا، میں نے نیت یہ کیا ہو کہ یہ پوتا میرا بڑا ہوگا، حافظ بنے گا، اور جب یہ پہلی تراویح پڑھائے گا تب میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور جب سے نماز کا اہتمام کروں گا۔ اب آپ بتلائیے یہ چھوٹا پوتا یہ کب بڑا ہوگا، کب حافظ بنے گا، اور حافظ بننے کے بعد وہ تراویح پڑھائے گا، پھر یہ جو ہے نیت کر رہے کہ اس وقت سے نماز شروع کرے۔ تو اب ایسے دانشور لوگ بھی ہیں، ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جن کا تصور یہ کہ دنیا کے لیے، دنیا کے معاملات میں تو عقل بہت چلتی ہے، لیکن دین کا معاملہ کیا ہے کہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، موت آنی ہے اور کب آئے گی پتہ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی سوچ رہے کہ موقع ملے گا تو کریں گے اور نیت ابھی کیے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک ایک پل اور ایک ایک سیکنڈ کی خبر نہیں کہ کب موت آ جائے، فوراً وقت کا لحاظ کرتے ہوئے، وقت کو قیمتی جانتے ہوئے اعمال میں لگ جانا۔ تو وہ بزرگ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ موت یقینی اور حقیقی ہے، لیکن تعجب ہے کہ زندگی عیش اور آرام کے ساتھ گزر رہی ہے، غفلت اور سستی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اس لیے ہونا چاہیے کہ موت کو یاد کر کے آخرت کی فکر کریں۔ دوسری چیز وہ بزرگ نے یہ بتلائی کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ دنیا بنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور یہ اپنی ساری دوڑ بھاگ دنیا کے حاصل کرنے کے پیچھے لگا۔
کہ بے دینی کا جو ماحول ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمازوں کا ہمارا جو ایک اہم فریضہ ہے اس میں کیا حال ہے، حج کا تو کیا پوچھنا، حج کا ایام چل رہے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ مفصل بات ہوگی کہ حج فرض ہونے کے بعد بھی آدمی تاخیر کر رہا ہے کہ ابھی بچے کی شادی ہو جائے گی، بچہ گھر بنا لے گا، اچھی جاب لگ جائیں گی، بچی کی شادی کر دوں گا، سب سیٹل ہو جائیں گے، اس کے بعد میں حج کروں. تو یہ سب دھوکے کا سامان ہے. تو ہمارے فرائض کا حال یہ ہے کہ فرائض میں اتنی کوتاہی ہے اور سارا وقت جو ہے دنیا کے پیچھے لگ رہا ہے، اس دنیا کے پیچھے جو فنا ہونے والا، یہاں کی ہر چیز عارضی اور فنا ہونے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز عارضی ہے. ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ تو آخرت کی فکر کرتا ہے، جو دائمی اور لامحدود زندگی. تو ساری دوڑ بھاگ کس کے پیچھے لگ رہی، کہ دنیا کے پیچھے لگ رہی. بلکہ عمر کا اکثر حصہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر حصہ پڑھائی میں چلے گیا، اکثر حصہ جاب کرنے میں لگ گیا، اکثر حصہ بچوں کی تربیت کرنے میں لگ گیا. اب جو کچھ وقت بچا ہے وہ بھی غفلت کے ساتھ گزرتا. آدمی یہ سوچتا ہی رہ جا رہا ہے کہ میں ابھی عمل کروں گا، ابھی نمازوں کا اہتمام کروں گا، ابھی فرائض کو انجام دوں گا، ابھی نیک اعمال کروں گا. لیکن شیطان کی طرف سے یہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور دنیا کی زندگی کے تعلق سے یہ دھوکے کے اندر ہے کہ میں کر لوں گا، لیکن یہ کچھ ہوتا نہیں ہے اور موت کا بھروسہ نہیں، کب موت آئے اور آدمی رخصت ہو. ایک شخص نے جو بادشاہ تھا ایک محل بنایا اور بہت ہی شاندار محل بنایا، بہت ہی شاندار محل بنایا اور یہ چیلنج دیا کہ جو شخص اس کے اندر کوئی عیب نکالے گا اس کے لیے انعامات کا اعلان ہے کہ کوئی بھی عیب اگر نکال کر بتا دے کہ اس میں یہ خرابی ہے تو اس کو انعام دیں. اب سارے لوگ آتے دیکھتے محل کو بڑا شاندار بنا ہوا تو سب تو تعریف ہی کر کے جاتے. ایک اللہ والوں کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے بھی اس محل کو دیکھا تو بات زبان سے نکلی، اس لیے کہ اللہ والوں کی فکر آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ دنیا سے پہلے آخرت کی سوچتے. تو اس بزرگ نے یہ بات کہی کہ اس میں دو عیب ہے، اس محل میں دو عیب ہے. اب یہ بات کر کے چلے گئے. بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص آیا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس محل میں دو عیب ہیں، تاکہ اس کو بلاؤ کہ وہ بتلائے کیا عیب ہے. تو جب بلایا گیا دربار میں تو ان بزرگ نے یہ بات کہی کہ اس محل میں دو عیب یہ ہے کہ یہ تو محل چاہے جتنا شاندار ہے لیکن یہ محل عارضی ہے، بنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور اس میں جو رہنے والا ہے وہ بھی بنا ہونے والا ہے، اس کو بھی موت آنے والی ہے. یہ دو عیب اس کے اندر. گویا کہ بادشاہ کی توجہ آخرت کی طرف کی کہ اصل یہ محل نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے کہ آخرت میں آپ ایسے اعمال کریں آخرت کے لیے کہ وہاں جنت کے مستحق بن جائے اور وہاں کا جو دائمی محل ہے، جو جنت کے محلات ہے، وہ تم کو نصیب ہو، وہ اصل ہونا چاہیے. اور وہاں کی زندگی بھی اصل ہے کہ وہاں جو مل جائے گا وہ سب کچھ ہے. اس لیے یہاں تم کو بھی پناہ ہونا ہے، محل کو بھی پناہ ہونا ہے. اس لیے توجہ دلائی کہ آخرت کی فکر کرنی ہے. اور آج ہماری ساری دوڑ بھاگ دنیا کے پیچھے لگ گئی. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی
چونکہ اس وقت جو ہے عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی، کسی کی 1000 سال، کسی کی 1500 سال، کسی کی 2000 سال. تو وہ عورت آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہنے لگی کہ میرا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ بہت ہو گیا، نہ اس نے دنیا دیکھی، نہ کچھ کھایا پیا، یوں ہی چلا گیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کتنی عمر تھی؟ کہاں 350 سال. کتنی عمر؟ بچہ تھا 350 سال عمر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بات یہ کہی کہ ایک آخری امت آنے والی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، ان کی عمریں 60 سے 70 سال کی. تو وہ بڑھیا یہ کہنے لگی کہ کاش مجھے اس نبی کی امت میں پیدا کیا جاتا، میری بھی 60-70 سال عمر ہوتی، میں تو ساری عمر عبادت میں گزار دوں. 60-70 سال ہے ساری عبادت میں، ساری عمر 60-70 سال ہے تو ساری عمر جو ہے عبادت میں گزار دیتی کہ کچھ کرنا ہی نہیں، بس عبادت ہی کرنا ہے. دیکھ 60-70 سال پر، لیکن اس بڑھیا کو کیا پتا کہ یہاں 60-70 سال والے کتنے محلات بنا رہے. ذرا اندازہ لگائے کہ وہ اس کا تصور یہ تھا کہ اتنی کم عمر ہے تو اب دوسرے کام کرنے کی بجائے یہ صرف عبادت پہ وقت لگائیں. لیکن آج معاملہ الٹا ہو رہا ہے، آخرت کی فکر کم ہوتی جا رہی ہے اور دنیا کی فکریں زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں. باتیں تو 8 تھی تعجب والی، لیکن 2 بات میں پورا وقت نکل جائے. آئندہ جمعہ اس کو آگے بیان کریں گے. یہ 2 باتوں کو ذہن نشین کر لے. اگر 2 باتوں پر بھی کسی نے عمل کر لیا تو اس کی آخرت سنور جائے گی، اس کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. کہ پہلی بات کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو موت کو یقینی سمجھتا ہے پھر بھی غفلت کے ساتھ زندگی. دوسری بات تعجب ہے اس شخص پر کہ جو جانتا ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے لیکن پھر بھی اس کے حاصل کرنے کے لیے سارا وقت لگا رہا ہے اور آخرت سے بے خبر ہو چکا ہے. جو باتیں بتلائی گئی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بات آپ سماعت فرما لیں کہ جو مدرسہ ہمارا یہاں چلتا تھا وہ مدرسہ شروع ہو چکا ہے اور تقریباً 70 طلبہ جو ہے آ چکے. ابھی بھی 30-40 بچوں کی گنجائش ہے. داخلے والے تو بہت آ رہے ہیں، لیکن آپ لوگ چونکہ بستی کے ہیں، علاقے کے ہیں، بہت سارے بچوں نے جو ہے جو اپنے رشتے دار کے بچے جو گاؤں دیہات میں تھے، دوسرے شہر میں تھے، ان لوگوں نے بھی گزشتہ اپنے بچوں کو داخل کرایا تھا مدرسے. تو اس لیے ذمہ داروں کی طرف سے بھی یہ ہے کہ اپنے علاقے کے پہلے بچے لیے جائیں. اس لیے باہر کے بچوں سے تو تھوڑا احتیاط کیا جا رہا ہے کہ پہلے آپ لوگوں کا نمبر لگ جائے. اس لیے 30 بچوں کی ابھی گنجائش ہے. تو اس لیے آپ اگر پہل کر لیں گے اور اپنے بچوں کو یا رشتے داروں کے بچوں کو داخل کروا لیں گے تو ان کا داخلہ ہو جائے گا. اس لیے کہ پھر اخیر وقت میں لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کا مدرسہ ہے، ہم یہ بستی میں رہتے ہیں اور ہمارے بچے کو نہیں لیا جا رہا ہے. تو وہ 17 باتیں ہوتی ہیں، اب تو تمہارا تھا لیکن بعد میں آئیں گے تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اس لیے پہلے ہی یہ بات 3 جمعہ سے تقریباً یہی بات چل رہی ہے اور اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو داخل کروا. تو جو مقدم ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی. اس لیے اپنے بچوں کو جو ہے مدرسے میں داخل کریں. دوسرا جو ہے اس بستی کے علاقے کے لوگوں کے لیے جو انجمن چلتا ہے جس میں چھوٹے بچے اور بچیاں جو مغرب سے عشاء تک آ کر مکتب میں پڑھتے ہیں، دینیات وغیرہ اور ناظرہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، تو اس میں بھی داخلے چل رہے ہیں. بہت سارے احباب نے داخلے کیے ہیں. وہ 1 جون سے شروع ہو رہا. تو جن بچوں نے داخلہ کروا لیا ہے
وہ 1 جون کو مغرب کے بعد بچوں کو لا کر چھوڑیں گے اور عشاء سے پہلے بچوں کو لے کر جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو احباب ابھی بچے ہیں وہ فارم حاصل کر لیں اور جلدی سے داخلہ کروا لیں تاکہ 1 تاریخ سے پورا تعلیمی نظام شروع ہو جائے گا۔ اور یہ مکتب کا جو نظام چلتا ہے ہمارا اجتماعی نظام ہوتا ہے۔ عموماً جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں اس میں انفرادی بچوں کو ایک بچے کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے بچے سب ایک ساتھ ایک ہی سبق پڑھتے ہیں، اس میں بچوں کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اجتماعی تعلیم کی ایک اہمیت ہے کہ سب بچے ایک ہی سبق ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے اور اس طریقے سے ان کی ترتیب بنائی جاتی ہے، گروپ بنایا جاتا ہے کہ قرآن والے ہیں تو ایک سبق کا اس طریقے سے ایک بچہ پڑھتا ہے۔ اگر 15 بچے ہیں تو وہ سبق 15 مرتبہ بچوں کے سامنے آتا ہے، تو یہ اس کا ایک فوائد ہے۔ آپ اگر تاخیر کریں گے تو وہ سبق چھوٹ جائے گا، اس لیے کوشش یہ کریں کہ 1 تاریخ سے اپنے بچوں کو بھیجیں اور جو ابھی داخلہ کروانے کے لیے باقی ہے وہ بھی جلدی سے داخلہ کروائیں۔